پاکستان امریکہ ایران جنگ ختم کرانے کے لیے سفارتی محاذ پر سرگرم۔ صدر ٹرمپ کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے رابطہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ عسکری قیادت بھی سر جوڑ کے بیٹھ گئی۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کی میزبانی کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شہباز شریف نے امریکی صدر ٹرمپ اور اسٹیو وٹکوف سمیت ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کو ایکس پر اپنا پیغام بھی ٹیگ کر دیا۔ وزیر اعظم نے لکھا، پاکستان مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کے لیے پرعزم، امن و سلامتی کے لیے مذاکراتی عمل کا خیر مقدم کرتے ہیں اور پاکستان امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کے لیے بھی تیار ہے۔ میزبانی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، چاہتے ہیں جاری تنازع کے جامع حل تک پہنچا جا سکے۔ تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اسلام آباد میں سما کے نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان خان، بتائیے مزید اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ایران امریکہ جنگ بند کرانے کے لیے پاکستان نے اپنی سہولت کاری کی پیشکش جو ہے وہ کر دی ہے اور باضابطہ طور پر وزیر اعظم کی زیر صدارت کئی گھنٹوں پر محیط اجلاس ہوا تھا، جس میں جائزہ لیا گیا پاکستان کی اس وقت جو عالمی افق کے اوپر اہمیت ہے، جو کردار ہے قیام امن کے لیے، وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جو اجلاس کے بعد ایکس پر بیان آیا، اس نے صورتحال کو مزید واضح کر دیا۔ وزیر اعظم کو تمام تر اس وقت جو سفارتکاری تھی، جو وزارت خارجہ کی جانب سے رابطے کیے گئے، وزیر اعظم کے جو سربراہان مملکت سے رابطے ہوئے، اس حوالے سے تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان اپنا کردار سفارتکاری کے ذریعے اور عسکری سفارتکاری کے ذریعے جاری رکھے گا۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان اور خطے کی سلامتی کو مقدم رکھا جائے گا، اس کو ترجیح دی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے اپنی مکمل تیاری کر لی ہے کہ ایران اور امریکہ رضامند ہوتے ہیں تو پاکستان ان دونوں ممالک میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اور خطے میں قیام امن کے لیے ثالثی کی، سہولت کاری کی اور میزبانی کی جو خدمات ہے وہ سر انجام دینے کی پیشکش باضابطہ طور پر کر دی گئی ہے۔ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، یہ بڑی اہم پیش رفت ہے کہ پاکستان یہ کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ عالمی افق پر یہ اہمیت مل رہی ہے کہ پاکستان کی طرف نظریں ہیں اور یہ دیکھا جا رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان قیام امن کے لیے کس طرح کی کوششیں کر رہا ہے۔ تو یہ اہم ڈیولپمنٹ تھی جو کہ آج ایوالو ہوئی ہے اور جنگ بندی کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کی جا رہی ہے اور پاکستان کا اس معاملے میں سب سے اہم کردار ہوگا۔ جی، مشرق وسطی میں لگی جنگ کی آگ بجھانے کے لیے پاکستان فرنٹ پر موجود۔ وائٹ ہاؤس کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کے درمیان بات چیت کی تصدیق۔ ترجمان کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ معاملہ انتہائی حساس ہے، امریکہ معاملے پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا، باضابطہ اعلان ہونے تک قیاس آرائیوں کو حتمی نہ سمجھا جائے۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر سے بات کی۔ سینئر پاکستانی حکام نے ایرانی عہدیداروں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے پس پردہ رابطے کرائے۔ And also, I have to say, my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. جنگ ہو یا امن، سپر پاور امریکہ کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صورت میں مشکل کشا نظر آیا۔ ایران میں لگی آگ بجھانے کے لیے پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی کا دنیا بھر میں چرچا۔ وائٹ ہاؤس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ بات چیت کی تصدیق کر دی۔ کیرولائن لیوٹ نے واضح کیا، یہ حساس سفارتی بات چیت ہے، امریکہ اس معاملے پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ بھی ایران سے رابطوں کی تصدیق کر چکے ہیں۔ We've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem. فائنینشیل ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر ٹرمپ سے بات کی۔ اسلام آباد خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سینئر پاکستانی حکام تہران اور واشنگٹن کے پس پردہ رابطے کرا رہے تھے۔ اسلام آباد نے ہی ایرانی حکام اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے پس پردہ رابطے کرائے۔ اس سے پہلے برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز بھی ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت اور اس میں پاکستان کے اہم کردار کا بتا چکا ہے۔ ترکی اور مصر بھی کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تینوں ممالک نے اسٹیو وٹکوف اور عباس اراغچی سے بھی الگ الگ مذاکرات کیے تاکہ خطے میں لگی آگ کو جلد سے جلد بجھایا جا سکے۔ امریکہ کی جانب سے 15 نکات مل گئے۔ ثالثوں کی جانب سے ملنے والے نکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران کے سینئر عہدیدار کی سی بی ایس نیوز سے گفتگو، کہا نکات کا جائزہ لینے کے بعد بیان جاری کیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملے فوری بند کریں، اقوام عالم کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔
چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے رابطہ، کہا مسائل کو بات چیت سے حل کیا جانا چاہیے، طاقت کے ذریعے نہیں۔ امید ہے تمام فریق امن کے نئے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد امن مذاکرات شروع کریں گے۔ روس نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کو مشرق وسطی کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ روسی ایوان صدر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ کو بحیرہ قزوین تک بڑھانا انتہائی خطرناک ہوگا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا امریکی حملے تجارتی اور توانائی منڈیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں فوری کمی پر زور دیا۔ یو اے میں 3 پاکستانی شہریوں سمیت قیمتی جانوں کے ضیاع پر بھی افسوس کا اظہار کیا اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اعادہ کیا۔ مکار اسرائیل کی مذاکرات سبوتاژ کرنے کی کوشش، ٹرمپ کے منع کرنے کے باوجود ایران میں گیس تنصیبات پر حملے کر دیے۔ تہران اور بشہر میں شدید دھماکے، توانائی انفراسٹرکچر نشانہ، خرم شہر میں گیس پائپ لائن اور اصفہان میں گیس پریشر ریڈکشن اسٹیشن پر بم برسا دیے۔ تبریز میں بمباری سے 6 شہری شہید، مزید 122 زخمی ہو گئے۔ یونیورسٹی پر حملے میں باپ بیٹا زندگی سے ہاتھوں بیٹھے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں اب تک 498 اسکول، 281 اسپتال تباہ ہوئے، 62,000 رہائشی یونٹس کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کی لبنان میں بھی وحشیانہ کارروائیاں، کئی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ بیروت پر حملے میں 5 افراد جاں بحق اور 9 افراد زخمی ہوئے۔ پاسداران انقلاب نے حملوں کی 79ویں لہر داغ دی۔ سجیل، عماد اور خیبر شکن میزائلوں کی بوچھاڑ، تل ابیب میں گاڑیوں اور گھروں کو نقصان پہنچا، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ حیفا میں ایرانی میزائلوں نے تباہی مچا دی، ہر طرف آگ بھڑک اٹھی، صہیونی شہری بنکرز میں چھپ گئے۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی ایران کا ہدف، کویت میں ڈرون حملے سے پاور ٹرانسمیشن کی 7 لائنیں متاثر، سعودی عرب کا 24 گھنٹوں میں 30 ڈرونز گرانے کا دعویٰ۔ متحدہ عرب امارات نے بھی متعدد بیلسٹک میزائل مار گرائے، بحرین نے بھی حملے ناکام بنا دیے۔ اربیل میں میزائل حملے میں 6 کرد فوجی ہلاک۔ ایران میں جاسوسی کے الزام میں مزید 30 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے امریکی ڈرون مار گرایا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے جنگ بندی کی شرائط بتا دیں، کہا ایران کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی ضمانت دینا ہوگی۔ توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو واشنگٹن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ امریکہ نے کوئی حرکت کی تو بحری جہاز خلیج عرب میں ڈبو دیں گے۔ امریکہ کے پاس زلزل سے نکلنے کے لیے زیادہ وقت باقی نہیں بچا۔ نقصانات کے ازالے اور معاشی پابندیاں ہٹنے تک جنگ نہیں رکے گی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تباہی کا حساب دینا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کی ذمہ داری اپنے وزیر جنگ پر ڈال دی۔ گزشتہ روز ریاست ٹینیسی میں خطاب کے دوران امریکی صدر نے کہا ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت سب سے پہلے پیٹ ہیگسیت نے کی تھی۔ I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it, because you can't let them have a nuclear weapon. So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit, the night before that. لبنان نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے، ایرانی سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم بھی دے دیا، تہران سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا۔ لبنانی حکومت نے ایرانی سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا تھا، انہیں چند ماہ پہلے تعینات کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی سفیر کو اسرائیلی دباؤ پر نکالا گیا ہے۔ محمد باقر ذوالقدر کو ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا سیکریٹری مقرر کر دیا گیا۔ ایرانی صدر کے نائب برائے مواصلات نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اعلان کر دیا محمد باقر ذوالقدر کو شہید رہنما علی لاریجانی کی جگہ تعینات کیا گیا، جو چند روز پہلے اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔